اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الوداع اے شام، کتنا اچھا ملک ہے جسے دشمنوں کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ الفاظ مشرقی روم سلطنت کے شہنشاہ نے اس وقت کہے تھے جب یرموک کی لڑائی میں شکست فاش ہو چکی تھی اور اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ کم از کم شام کا علاقہ ضرور چھوڑنا پڑے گا۔ جنگ یرموک دنیا کی چند فیصلہ کن لڑائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ عربوں کے عروج اور رومیوں کے زوال میں اسے ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ عرب دنیا دمشق کو فتح کرنے کے بعد تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں رومی سلطنت کے شہنشاہ نے فوجیں جمع کرنے کا عام حکم دے دیا اور تھوڑی ہی دیر میں فوجوں کا طوفان امڈ آیا جن کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان کے مقابلے میں عرب 30-35 ہزار ہوں گے اور وہ بھی مختلف محاذوں پر بکھرے ہوئے۔ اس حالات میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ تمام سپہ سالاروں کو پیچھے ہٹ کر ایک موزوں مقام پر جمع کرانے کا حکم دیا جائے تاکہ وہ متحد ہو کر لڑ سکیں اور دشمنوں کے علاقوں میں جا بجا محصور نہ ہو جائیں۔ اس غرض سے دریائے اردن کی پہاڑیوں سے نکل کر بحیرہ طبریہ کے نیچے دریائے اردن کے علاقے میں جو آج کل اردن میں واقع ہے سب کو جمع کیا گیا۔ عربوں نے جن جن مفتوحہ علاقوں سے خراج کی رقم وصول کی تھی وہ کئی لاکھ تھی، پوری کی پوری مقامی لوگوں کو اس لیے واپس کر دی کہ وہ حفاظت کی غرض سے لی گئی تھی اور اب عرب جنگی حالات سے مجبور ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور حفاظت کا فرض سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اس واقعے کا اثر اہل شام پر ہوا کہ وہ لوگ رو رہے تھے۔ ایک شہر کے یہودی نے تورات پر حلف اٹھایا کہ جب تک ہم زندہ ہیں رومی ہمارے شہر پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ کن معرکہ قادسیہ سے 1 سال پہلے یعنی 15 ہجری 632 عیسوی میں لڑا گیا۔ عربوں کی فوج اگرچہ کم تھی مگر رومیوں کو ان کی جام بازی کا پورا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے کوشش کی عرب صلح پر راضی ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تجویز پیش کی کہ سپہ سالاروں کو 10-10 ہزار دینار، افسروں کو 1-1 ہزار دینار اور سپاہیوں کو 100 دینار دیے جائیں گے، عرب واپس چلے جائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور کہا جو شخص اسلام قبول کر لے وہ ہمارا بھائی ہے، اگر یہ منظور ہو تو جزیہ دینے کا اقرار کر لو، ہم حمایت و حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، یہ بھی منظور نہ ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رومی فوج بہت زیادہ تھی اور یہ جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں نے پاؤں میں بیڑیاں پہن لی تھیں تاکہ ہٹنا چاہیں بھی تو نہ ہٹ سکیں۔ لڑائی بہت سخت ہوئی، کئی مرتبہ عربوں کے مختلف دستوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آخرکار رومی 70,000 جانوں کا نقصان اٹھا کر بھاگ نکلے۔ عربوں میں صرف 3,000 شہید ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دنوں میں شام کے تمام شہر عربوں کے قبضے میں آ گئے اور رومی ہمیشہ کے لیے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اتنے تھوڑے عرصے میں شام، فلسطین جیسے اہم علاقوں کی تسخیر نے دنیا میں عربوں کی ڈھاک بیٹھا دی اور وہ بھی پورے اعتماد سے اپنے تقدیر کے شاہراہ پر گامزن ہو گئے۔